بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک، صلاۃ والسلام اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اے ایمان والو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، ایک مومن کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ درود پاک پڑھا جاتا ہے، رب تعالیٰ 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں دیتا ہے، جنت میں 10 درجے بلند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس بندے کو یاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد اور اپنے محبوب کی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا میرے ساتھ محبت سے مل کے مولایا صلی وسلم دائما کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحبت اختیار کرو تو سچوں کی، جو ایمان میں سچے، اعمال میں سچے، اقوال میں سچے، معاملات میں سچے، اٹھنے بیٹھنے میں سچے، میل ملاقات میں سچے، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ معیت اختیار کرو، ان کی صحبت میں رہو، ان کے پاس آؤ جاؤ، ان سے رشتہ قائم کرو۔ جو نیک لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہے رب تعالیٰ اسے نیکوں کی برکت سے نیک بنا دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا انعام، یہ دنیا میں جتنے بھی آپ کو اولیاء کرام نظر آتے ہیں، اللہ والے نظر آتے ہیں، ان میں ایک ہی خوبی تھی کہ انہوں نے نیکوں کی صحبت اختیار کی۔ پہلے اپنے پیر و مرشد کے پاس رہے، ان کی صحبت اختیار کی، ان کے پاس بیٹھے، انہوں نے نظر بنا دیا، انہوں نے پھر ان کو چاند بنا دیا، چاند کے پاس جو بھی آتا رہا پھر چاند اسے چاند در چاند بناتا رہا۔ انشاءاللہ امت محمد مصطفیٰ ہے، یہ قیامت تک اس کا یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلی لا تغرب، پہلوں کے سورج چمکے چمک کے غروب ہو گئے، یہ نبی کے غلاموں کا سورج ایسا ہے جو چمکتا ہے تو ابدالآباد تک چمکتا رہ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پاکیزہ لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے،
اور ان سے دامن سے وابستہ ہو کر اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی حضرت معافی بن عمران رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بارگاہ میں جاتا تھا، حاضری دیتا تھا۔ اب ان کے الفاظ سنیے، فرمایا ان کے چہرہ انور پر ایک نظر پڑ جاتی تھی، پورا ہفتہ میری زبان سے اللہ اللہ جاری رہتا تھا۔ نماز پابندی سے، عبادت و ریاضت پابندی سے پورا ہفتہ تک مجھ پہ یہ اثر ہوتا تھا۔ تو اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، اللہ نے سچ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو۔ جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے رب تعالیٰ اس کا بھلا کر دیا کرتا ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو جنید بغدادی کا بھی پیر ہے، وہ کتنی شان والا ہوگا۔ جنید بغدادی داتا علی حجویری کے دادا پیر ہیں، اور جو داتا صاحب کا دادا پیر اس کا آگے پیر، اس کا کیا عالم ہوگا۔ اس سے کسی پوچھا، حضرت آپ اس طرف کیسے آ گئے؟ فرمایا یار میری تو دکان تھی، میں کپڑا بیچتا تھا، اور کپڑا لوگوں کو کپڑے بیچتا تھا، پیسے دیتے تھے، کپڑا بیچتا تھا۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا دکان پر کہ حضرت خواجہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، چھوٹا سا بچہ تھا ساتھ۔ کہنے لگے یار یہ بچہ یتیم بچہ ہے، اور اس بچے کو تو کپڑے پہنا دے، تیرے پاس اللہ بڑے کپڑے ہیں، اس کو تو دے دے۔ میرے دل میں بھی محبت آئی، میں نے کہا ایک بزرگ آ کے کہہ رہا ہے اس کو کپڑے دے دو، تو میں نے دکان سے بلا معاوضہ اس کو ایک سوٹ دے دیا۔ جاتے جاتے اللہ والا کہہ گیا، اللہ تیرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، اپنی محبت ڈال دے۔ اتنا کہنا تھا، کہتے ساری دکان گئی، سب کچھ گیا، پھر میں تھا، رب کی ذات تھی، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا۔ پھر اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ جنید بغدادی کا پیر و مرشد بن گیا ہے۔ حضرت عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ایک آدمی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اچانک کسی اور کا اثر ہو گیا، اس نے بیٹھنا چھوڑ دیا۔ پھر جب وہ بیٹھنا اس نے چھوڑ دیا تو رات کو اسے کوئی خواب میں ملتا ہے، کہتے اللہ کے بندے تو ان کے پاس جاتا تھا، پھر جانا ترک کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کوئی بیان کی، کہنے لگا مجھے اس سے غرض نہیں، میں تجھے اتنی بات صرف بتا دینا چاہتا ہوں، تیرے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مجلس کی 70 مرتبہ مغفرت فرما دی ہے۔ 70 مرتبہ رب نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا، جاؤ آزاد ہو، جاؤ آزاد ہو، جاؤ آزاد ہو۔ تو آئیے ایمان والے کسی ایمان والے کی صحبت میں آ جا، جس کا ایمان کامل ہو اور جس کے اعمال صالحہ ہو، جس کی نظر شہ کونین کے رخ انور پہ جا رہی ہو، اس کی صحبت میں آ جا، انشاءاللہ رب تعالیٰ تیری مغفرت فرما دے گا۔ تیری کیا مغفرت فرمائے گا، رب نسلوں کو بھی سنوار دے گا۔ حضرت خواجہ احمد بن ابی الحواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے خواجہ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے عراق کے اندر کچھ اللہ والے ایسے تھے، اگر میں ان کی صحبت میں 2-4 منٹ بیٹھ جاتا پورا مہینہ مجھے ذکر الہی کی لذت آتی رہتی تھی، پورا مہینہ اللہ اللہ کرتا رہا، رب کرتا رہتا تھا۔ لکڑیاں خشک جل رہی ہونا، ان میں ایک تر لکڑی گیلی لکڑی بھی ڈال دو اثر ہو جاتا ہے، وہ بھی آگ پکڑ جاتی ہے۔ اس طرح اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے والے جب ان کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، رب تیرے دل کو بھی اس طرف لگا دے گا۔ نیکوں کی صحبت اللہ کی بہت بڑا انعام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا انعام حاصل کرتا ہے رب تعالیٰ اس کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے، یہ فائدے سے خالی نہیں۔ ایک امام الاولیاء حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی کا ایک آپ کا جملہ سنیے، آپ کی ایک بات سنیے۔ فرماتے حضرت مالک بن دینار اور ایک آدمی جو خدا کو ہی نہیں مانتا تھا، دہریہ، ان دونوں کا آپس میں مناظرہ ہو گیا۔
یہ بھی دلائل دیں وہ بھی دیں. یہ قرآن پڑھے کہتا میں قرآن والے کو نہیں پڑھتا, جی بسم اللہ سارا پڑھتے ہو, میرے ساتھ عقل کی بات کرو. یہ حدیث پڑھے کہ میں حدیث والے کو نہیں مانتا, میرے ساتھ عقل کی بات کرو. اب وہ حضرت امام مالک اس سے بحث کرتے رہے, آپ بھی بڑے دانا تھے لیکن وہ بھی عقل کی بات تھی. اب دانت سلسلہ چلتا رہا, فیصلہ کوئی نہ ہو سکا, اور فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں کے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیا جائے اور ان کو آگ میں رکھا جائے. جس کا ہاتھ جل جائے وہ جھوٹا, جس کا ہاتھ نہ جلے وہ سچا. حضرت امام مالک نے کہا, مالک بن دینار نے کہا بالکل ٹھیک ہے, مجھے منظور ہے. اب وہ داریہ تھا ہچکچاتا ہوا کہنے لگا ٹھیک ہے جی فیصلہ ہو جائے گا. اب دونوں کا ہاتھ رسی سے باندھ دیا گیا اور رسی سے باندھا گیا, آگ میں رکھا. اتفاق ایسا نہ مالک بن دینار کا ہاتھ جلا نہ اس داریے کا ہاتھ جلا. بس بات یہی ختم ہو گئی. لوگ کہنے لگے یار دونوں ہی حق پہ ہیں, چھوڑو یہ مولویوں کی باتیں ہیں. امام مالک بڑے پریشان روتے روتے گھر آئے, سجدے میں سر رکھ, زمین پہ سجدہ کر دیا, سجدے میں سر رکھ دیا. اللہ سے رو رو کہتے رہے یا اللہ مجھے ایمان لائے ہوئے 70 سال ہو گئے, 70 سال تیری عبادت کرتا رہا, میری داڑھی سفید ہو گئی, میرے اعضاء کمزور ہو گئے, کیا آج مجھے اتنا اجر دینا تھا کہ میں اور تیرا منکر ایک جیسے ہو گئے؟ یا اللہ تیرے فیصلوں کی بھی سمجھ نہیں آئی. آواز آئی اور مالک غلطی تیری تھی, تو نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا کیوں ہے؟ جو ہاتھ تیرے ہاتھ سے مس کر جائے گا ہم اس کو کبھی نہیں جلائیں گے. مولایا سلم دائما ابدا علی کل کے کل مولایا آبادن علی حبیبک خیر الخلق کل. پھر بات یہی ختم نہیں ہوئی. صبح آپ جب اٹھے مسجد جان لگے تو وہی دہریہ روتا روتا آ رہا ہے. کہنے لگا حضرت جی بس آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنا تھا, میرا دل اس وقت ہی گواہی دے گیا تھا کہ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے. میں بولا نہیں, میں ایمان لا چکا تھا. ایمان والے مومن کامل تو وہ ہے جہاں نظر ڈالتا ہے وہاں رب تعالیٰ کی رحمت ہی ہو جایا کرتی ہے. انہی حضرت امام مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ کا اور تذکرہ ہے. آپ کے گھر میں ایک آدمی آ گیا چوری کرنے کے لیے, رات کا وقت تھا, چور تھا. اس نے کہا یہ امام مالک بن دینار ہے, بڑا ان کا لنگر ہے, بڑا وسیع کام ہے, بڑا ہی بڑے اندر خزانے ہوں گے. ساری رات کمرے تلاش کرتا رہا, کچھ نہیں ملا. بڑا پریشان ہوا. آپ دیکھ رہے تھے جب سارے کمروں کی تلاشی لے چکا نا, جن کے 2-3 کمرے تھے جو آپ کے سارے ہر طرف تلاش کر چکا, فرمایا جب تجھے یہ مال دولت نہیں ملا خالی ہاتھ جاؤ گے یا کچھ لے کے جاؤ گے؟ جی کچھ دے دیں بھلائی ہوگا. فرمایا پہلے وضو کرو. وضو کیا, اپنے ساتھ نماز پڑھائی, نماز پڑھا کے سر سجدے میں رکھا, عرض کی مولا پاک پروردگار اس کو گھیر گھار کے تیری بارگاہ میں جھکانا میرا کام تھا, دل کی کیفیت بدلنا تیرا کام ہے. اور صبح نماز کے لیے آپ گئے, وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہے. لوگوں نے پوچھا حضرت جی یہ چور آپ کے ساتھ؟ فرمایا آیا تھا چوری کرنے کے لیے پر ہم نے ہی اسے چرا لیا ہے. اب یہ عام آدمی نہیں رہا ہے, ایک رات میں ہی اللہ کا ولی بن گیا ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا. امام الاولیاء حضرت خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ دریا پہ سفر کر رہے تھے, بیڑا آپ کا جا رہا تھا, آپ کے ساتھ 15 20 25 30 جیسے بھی غلام ہوں گے, ساتھی ہوں گے, خادم ہوں گے, جا رہے تھے.
ایک اور بیڑا بھی آ رہا تھا، دریائی سفر کر رہا تھا، وہ ناچ گانا کر رہے تھے، شغل کر رہے تھے، ان کے کوئی ناچ نوچ رہی تھی، وہ پیسے بھی دے رہے تھے جیسے سلسلہ چلتا ہے، شراب چل رہی تھی، سب کچھ چل رہا تھا۔ جب وہ قریب آئے نا تو لوگ کہنے لگے حضرت جی ان کے لیے بد دعا کریں، یہ دریا بھی نہیں باز آ رہے، بیڑا الٹ جائیں، مر جائیں گے، سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا دعا میں کرتا ہوں، آمین تم کہہ دینا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے حضرت جی، بڑے خوش ہوئے لوگ، ابھی یہ غرق ہوئے۔ وہ دعا مانگتے، یا اللہ جیسے تو نے ان کو یہاں عیش و عشرت کی زندگی دی ہے، قیامت کو بھی ایسے ہی عیش و عشرت کی زندگی دینا۔ وہ لوگ سارے حضرت جی آپ نے دعا کیا مانگ دی؟ فرمایا تمہارا کچھ بگڑا ہے، دعا میں نے مانگی ہے نا۔ ابھی 2 منٹ نہیں گزرے تھے کہ ان سب نے بوتلیں توڑ دی، سب کچھ دریا میں پھینک دیا، اور سچی توبہ کرتے ہوئے حضرت خواجہ معروف کرخی کے قدموں میں آ گئے۔ فرمایا اللہ نے تمہارا بھی بات سن لی، ان کا بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، رب نے ان کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ مولایا صل دائما ابدا مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبہ۔ محبوب سبحانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا زمانہ اپنے رنگ والا تھا، اکبر کا دور تھا، اکبر کے دور کے بعد جہانگیر کا دور آیا، بڑا سخت گرفت دور تھا، وہ جس کو پکڑ لیتے تھے اس کو چھوڑتے نہیں تھے۔ ایک مولانا بنگال کے رہنے والے تھے، حمید ان کا نام تھا، حمید بنگالی کے نام سے مشہور تھے۔ وہ پڑھ لکھ کے عالم فاضل بن کے واپس بنگال جا رہے تھے۔ اب بنگال جاتے ہی وہ دہلی میں ٹھہرے، ان کے وہاں کوئی مولانا صاحب تھے، ان سے تعلقات تھے۔ جب وہاں ٹھہرے تو انہی دنوں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ آپ بھی دہلی تشریف لائے۔ اس نے جب سنا نا مولانا حمید بنگالی نے، وہ کہنے لگے یار مفتی صاحب سے کہنے لگے حضرت جی مجھے اجازت دے دیں، میں چلتا ہوں، شیخ احمد آئے ہیں، میرا ملنے کو جی نہیں چاہتا۔ کہنے لگے یار بزرگ کہتا ہے نہیں کوئی بزرگ نہیں، میں اپنا جاتا ہوں۔ ان کا آپ کی مرضی، ویسے کسی کے متعلق بدگمانی نہیں چاہیے۔ نہیں حضرت جی بس میرا جی نہیں چاہتا تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ اب وہ چلے گئے، انہوں نے 2-4 گلیاں چھوڑ کے ایک مکان کرائے پہ لے لیا، پھر کہتے 2 دن بعد جاؤں گا، ان کا جیسے کوئی اپنا منصوبہ ہوگا۔ اب ایک دن پھر وہ آ گئے مولانا صاحب مفتی صاحب کے پاس، کہنے لگے حضرت جی السلام علیکم، آپ چلے گئے تھے پھر آ گئے ہیں؟ کہنے لگے حضرت جی میری کتاب آپ کے پاس رہ گی۔ فرمایا ہاں کتاب آپ کی رہ گی، لے جیجیے۔ وہ اندر بیٹھے چائے شائے پیجیے، پانی شانی پیجیے۔ وہ پانی پی رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی میں شیخ احمد ہوں، یعنی حضرت مجدد الفسانی۔ وہ مولانا صاحب کا رنگ اڑ گیا، جس سے میں بھاگتا تھا وہ آ گیا۔ ان سے مفتی صاحب سے ملے، وہ اندر بیٹھے رہے، اسی کمرے میں سر نیچے جھکا کے بیٹھے کہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ آخر 5-10-15 منٹ آپس میں باتیں ان کی کرتے رہے، کرتے کرتے مجدد الفسانی اٹھنے لگے تو آپ نے ایسے نظر مار کے فرمایا ہوں یہ ہے حمید بنگالی؟ اتنا کہنا تھا، اٹھ کے چلے گئے۔ جب گئے تو یہ پیچھے دیوانوں کی طرح جا رہے ہیں، وہ اپنے دروازے سے نکل گئے، یہ بھی پیچھے ننگے پاؤں جا۔ حضرت مجدد الفسانی اپنے گھر پہنچ کے جہاں ڈر اندر سے کنڈا لگا لیا، یہ باہر کھڑا رو رہا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے دروازہ کھولا، اندر بلایا، سینے سے لگایا، سینہ مالا مال کر دیا، پھر سرہنج شریف چلے گئے، ان کے ساتھ ہی چلے گئے۔ بنگال چھوٹ گیا، سرہنج 6 ماہ تک رہے وہاں سے۔ پھر آپ نے اجازت دے دی جاؤ، کسی کو خلافت دیتے ہیں، دستار باندھتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، ٹوپی پہناتے ہیں، جو جبہ دے دیتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی اجازت کہہ لگے حضرت جی مجھے دستار جبہ نہیں چاہیے، آپ کے پاؤں کے جوتے چاہیے۔ فرمایا یہ کیا دستار لے لو؟ میں نہیں جوتے چاہیے۔ وہ جوتے آپ نے ایسے رکھے، اس نے اپنے
دانتوں سے اٹھائے، ہاتھ سے بھی نہیں، یہ اللہ والے کے ہیں۔ اور جب تک سرحان شریف نظر آتا رہا سر پہ رکھ کر پچھلے پاؤں چلتے رہے، پھر جب سرحان شریف کی عمارت گزر گئی پھر پگڑی کے نیچے رکھ کے اوپر کپڑی ایسے باندھ کے چلے بنگال پہنچ گئے۔ وہاں جا کے وہ دارالشفا بن جاتا ہے۔ کوئی بیمار آتا ہے کہتے میرے پیر و مرشد کا جوڑا لاؤ، وہ ایک نوک اس میں گھما کے پانی کی پلا دیتے، پانی اندر بعد میں جاتا، بیمار کو شفا اللہ پہلے عطا فرما دیتا تھا۔ مولایا سلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آخر میں حضرت خواجہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ نفحات الانس ان کی بڑی موٹی کتاب ہے، 700-800 صفحے کی اتنی موٹی کتاب۔ اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، فرمائے گا تو کہاں رہتا تھا؟ یا اللہ فلاں ملک میں رہتا، کس شہر میں رہتا تھا؟ فلاں شہر میں۔ کس محلے میں رہتا تھا؟ فلاں محلے میں رہتا تھا۔ اچھا اس محلے میں میرا بھی ایک بندہ تھا، کیا کبھی اس سے ملاقات کی؟ یا اللہ غلطی ہو گئی، 2 گلیاں چھوڑ کے مکان تھا، کبھی ملاقات نہیں ہو سکی، غلطی ہو گئی، یا اللہ معاف کر دے، لیکن جب بھی اس کا نام آیا میں نے محبت سے لیا ہے۔ رب فرمائے گا جا میرے بندے سے صرف محبت کرنے سے ہی میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔